جہاں تک دعا کا تعلق ہے تو دعا کسی عربی، فارسی، اردو کسی جملے کی محتاج نہیں ہے۔ دعا ایک شدید ترین احساس کا نام ہے، احساس جرم کا نام ہے، اللہ کی محبت کا نام ہے، اللہ کی قربت کا نام ہے۔ اور دعا بھی جو ہے وہ چونکہ اللہ 24 گھنٹے ہر وقت موجود ہے، خود قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ یہ آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو انہیں کہہ دیجیے انی قریب، میں بہت قریب ہوں۔ اور خود قرآن پاک میں جو لا ریب فی کتاب ہے، جس میں کوئی شک شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے، اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں جواب دیتا ہوں۔ تو جواب تو اللہ ہر حال میں دیتا ہے، دعا تو ہر حال میں قبول ہوتی ہے۔ تو پھر یہ ساتھ کی جو ہے وہ چیز کیا ہے؟ یہ کوئی ٹوٹکا ہے یا کچھ ہے؟ کیونکہ جب ہم ساتھ کی بات کرتے ہیں تو دعا تو ہر وقت قبول ہو جاتی ہے۔ بچے کو اگر چوٹ لگتی ہے تو بچہ سپارے تو نہیں پڑتا، بچہ تو دعائیں نہیں کرتا، بچہ تو چیخیں مارتا ہے، اور اتنی جو ہے اس کی جو چیخ ہے، اس کی آواز کا جو درد ہے، وہ ماں سے کھڑا ہونا نہیں مشکل ہو جاتا ہے۔ یعنی بچے کو چوٹ لگی ہوئی ہے تو نہیں ہو سکتا کہ ماں سکون میں ہو۔ تو ایک ماں کے اوپر یہ اثر ہوتا ہے تو جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، کیا اس کو احساس نہیں ہے اپنی مخلوق کا؟ پھر ساتھ کی کیوں ضرورت پیش آتی ہے؟ یہ بات مجھے چونکہ ہر ویڈیو میں کرنی پڑتی ہے تاکہ کچھ لوگوں کو یہ سمجھ آ جائے کہ ہم جو بات کرتے ہیں یہ کوئی ٹوٹکے نہیں ہے، یہ کچھ اور چیز ہے۔ ایک شخص فرض کیا کہ آپ نے کسی ایک مقام پہ جانا ہے، یعنی ایک فرض کیا یہاں سے آپ نے اسلام آباد جانا ہے، تو وہ 400 – 450 کلومیٹر کا جو فاصلہ ہے، اگر آپ کسی ایسی وہیکل میں جاتے ہیں جس کی ہائیسٹ اسپیڈ 120 ہے تو آپ کو جو ہے وہ 3 گھنٹے لگیں گے۔ لیکن اگر ایسا ہی کوئی سسٹم ہے، آپ کو جو ہے وہ جہاں جانا ہے، آپ کو کوئی ہوائی جہاز میں جگہ مل جائے تو آپ وہ 15 منٹ میں وہ جو ہے نا وہ فاصلہ طے کر لیں۔ یا اسی طرح کہ آپ نے کہیں جانا ہے تو آپ جو ہے وہ عام حالات میں جہاں پر جانا چاہتے ہیں، اگر آپ کو وہاں پہ بلٹ ٹرین مل جائے تو آپ اپنی جو ہے وہ چیزوں کو جو اپنے 1 گھنٹے میں کرنی ہے وہ 5 منٹ میں کر لیں گے۔ اسی طرح یہ جو ساتھ ہے یہ آپ کو ایک خاص قسم کا کوشن دیتی ہے۔ دعا وہی ہے، دعا احساس ہے، یعنی جس بندے کی زبان نہیں ہے اس کی دعا بھی اللہ سنتا ہے، جس کے ہاتھ نہیں ہے اٹھانے والے اللہ اس کی دعا بھی سنتا ہے۔ اللہ تو دل کے خیالات کو، اس کی ایک ایک چیز کو جانتا ہے۔ تو پھر یہ جو ہم جو ساتھ کہتے ہیں، یہ ساتھ کیوں ہوتی ہے کہ جس طرح کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو ہائیسٹ جو ہے نا وہ ٹیمپریچر میں کرنے والے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے پھر انتظار کیا جاتا ہے کہ دن میں کس وقت یہ ہائیسٹ ٹیمپریچر ہوگا، اس وقت وہ کر لیا جاتا ہے۔ اسی طرح کچھ کام ہوتے ہیں جو لوئسٹ ٹیمپریچر میں کرنے والے ہوتے ہیں، تو اس کو انتظار کیا جاتا ہے کہ جب دن کا لوئسٹ ٹیمپریچر ہوگا تب اس کو کریں گے۔ اسی طرح انسان اللہ سے جب چاہے جیسے چاہے جڑ سکتا ہے، لیکن جب اس کا ہورائزن، اس کا انوائرمنٹ جو ہے اس میں پاکیزگی اپنے عروج کے اوپر ہوگی، پازیٹیوٹی اپنے عروج کے اوپر ہوگی، تو اس کو ایک کوشن مل جائے گا کہ وہ آگے تیزی سے بڑھ سکے اور اللہ سے جڑ سکے۔ تو اسی لیے پھر یہ جو ہے نا میں یہ ساتھ اس کو کیلکولیٹ کرتا ہوں، سیدھی سی بات ہے، اس میں میرا اپنا بھی ایک مفاد ہے، میرا اپنا لالچ ہے کہ اگر کوئی ایک بندہ بھی اس ساتھ کے ذریعے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو وہ میرے لیے وہ آخرت کا سرمایہ ہے، تو میں اس کے لیے ضرور کام کرتا ہوں۔ اس لیے تو جو ہے آپ سب دوست ہیں ان کو میں سب کو کہہ کے یہ کرتا ہوں کہ یار یہ ساتھ والی ویڈیو جو ہے نا یہ کرنی ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ جی یہ ساتھ چونکہ ہر مہینے میں ہوتی ہے، اور یہ ساتھ جو ہے یہ آپ کو بہت، یعنی جو کام آپ کے عام حالات میں مہینوں میں ہونے ہوتے ہیں وہ گھنٹوں میں ہو جاتے ہیں۔ اب یہ جو ساتھ ہے اس کی اگر کیلکولیشن کر لیں تو اس مہینے یعنی جون 2024 میں یہ ساتھ بنتی ہے 9 جون بروز اتوار رات کو 11:16 سے یہ شروع ہوگی، اور صبح یعنی 3:27 ہو رہے ہوں گے جب یہ ختم ہو جائے گی۔ 10 جون پیر والا دن شروع ہو چکا ہوگا، یعنی 9 اور 10 جون کی درمیانی رات میں یہ ساتھ بنتی ہے۔ اور یہ جو ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ +5:00 GMT یعنی پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق بتاتا ہوں۔ اس میں جو ہے یہ ہر جو ٹائم زون ہے اس کو لوگوں کو اپنے مطابق اس کو کیلکولیٹ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ انرجی پورے گلوب پہ جو ہے وہ ایک طرح سے بیہیو کرتی ہے یا ایک ٹائم پہ بیہیو کرتی ہے۔ یعنی انرجی جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جی یہاں پہ جو ہے نا وہ ٹائم سلاٹ میں آ گئی پھر آگے چلی گئی پھر اگلے ٹائم سلاٹ میں، انرجی جو ہے نا وہ کسی ٹائم سلاٹ کی پابند نہیں، انرجی نے اسی وقت میں بیہیو کرنا ہے۔ جہاں جہاں جو لوگ ہیں
وہ اپنے اپنے وقت کے مطابق اس کو کیلکولیٹ کر لیں. اب پھر انرجی میں ہم پڑھنے کے لیے بتاتے ہیں کہ جی یہ پڑھ لیں، یہ کر لیں، یہ کر لیں. وہ بھی ایک طرح کا کوشن ہوتا ہے. یعنی ہم ہوتا کیا ہے کہ اس انرجی کو ہم میچ کرتے ہیں کہ یہ انرجی کی جو اس کی ڈائمینشنز ہیں وہ کیا ہیں. اور چونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی خشک اور کوئی تر ایسا نہیں ہے کہ جس کا ذکر ہم نے اس کتاب میں نہیں کیا، تو پھر ہم اس انرجی کو جو ہے وہ میچ کرتے ہیں قرآن پاک کی 114 صورتوں میں کہ وہ کون سی صورت کے ساتھ میچ کرتی ہے. پھر جب اس صورت کے ساتھ میچ کرتی ہے تو پھر ہم اس کی ڈائمینشنز دیکھتے ہیں کہ اس کا بیسک امپیکٹ کیسے ہوگا. اب یہ جو میں نے ٹائم بتایا رات کو 11:16 سے صبح 3:27 تک، یعنی اتوار اور پیر کی درمیانی رات، 9 جون اور 10 جون کی درمیانی رات پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق، یہ 4 گھنٹے اور 11 منٹ بنتے ہیں. 251 منٹ 251 منٹ جو ہیں یہ بہت پاورفل ہیں. اور چونکہ جب میں نے سورت کی بات کرتا ہوں تو سورت اس مہینے میں جو میچ کر گئی ہے اس ساتھ کے ساتھ، جو سب سے زیادہ انرجائز کر رہی ہے اس ساتھ کو، سب سے زیادہ جو ہے وہ اس کے ساتھ فٹ ہو رہی ہے، وہ ہے سورہ المعارج. سورہ المعارج جو ہے وہ قرآن پاک کی 70 ترتیب کے حوالے سے 70ویں صورت ہے. 7+0 7 7 کریٹیوٹی کا، تخلیق کا، آگے بڑھنے کا جو ہے وہ نمبر ہے. اور دوسرا المعارج کا مطلب ہے سیڑھیاں. یعنی جب ہم اس صورت کی اس ساتھ کی جو 9 جون اور 10 جون کے درمیان آ رہی ہے اس کی انرجی کو پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سربلندی کا وقت ہے، روحانی سربلندی کا وقت ہے، دنیاوی سربلندی کا وقت ہے، کامیابی کی سیڑھیاں چڑھنے کا وقت ہے، زندگی کی آسائشیں حاصل کرنے کا وقت ہے. اور دوسری طرف اس کی جو انرجی ہے وہ فیملی افیئرس کے مطابق بہت اچھی ہو رہی ہے. یعنی اگر آپ کا کوئی فیملی کا معاملہ، کوئی طلاق کا، خلا کا، فیملی کی شراکت کا، وراثت کا کوئی بھی معاملہ، اگر قانونی کوئی حیثیت ہے یا قانون میں کوئی عدالتی کوئی جنگ چل رہی ہے آپ کی، تو اس میں آپ کی جان چھوٹ رہی ہے، اس میں آپ کو فائدہ ہو رہا ہے، اس میں آپ کو انرجی ہو رہی ہے، یہ ساتھ اس کے لیے بہت فائدہ ہوتا ہے. اوور آل یہ جو 9 جون اور 10 جون کی درمیانی رات کو بن رہی ہے یہ بہت ہی زیادہ پاورفل ساتھ ہے. اب چونکہ میں نے عرض کیا کہ سورہ المعارج جو ہے اس کی انرجی اس کے ساتھ میچ کرتی ہے، تو پھر اس کو کس طرح سنکرونائز کرنا ہے، پھر اس کو بھی ہم آگے یعنی مزید اس کو جو ہے وہ کیلکولیٹ کرتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ جی کون سی چیز. 2 صورتیں قرآن پاک کی اس میں میچ ہوتی ہیں، ایک وہ جو اس کی انرجی کے ساتھ بالکل سنکرونائز ہے، اور دوسری وہ جو اس کی ایگزیکیوشن کے ساتھ میچ کرتی ہے، یعنی وہ کام کیسے کرے. اب یہ جو دعا ہے اس میں فرض کیا مجھے بہت سارے کمنٹس بھی آتے ہیں جو مختلف، میں اپنے چینل کے اوپر بھی لگاتا ہوں، آپ کے چینل پہ اور بہت سارے چینلز کے اوپر یہ ساتھ کی ویڈیو بھی لگتی ہے، لیکن اس میں مجھے کویشچنز جو آتے ہیں پھر اکثر پوچھا جاتا ہے کہ جی اگر ہمیں قرآن پاک نہیں پڑھنا آتا تو ہم کیا کریں. تو سر نہیں آتا نا، جو آتا ہے وہ کر لیں. یہ ساتھ جو ہے نا یہ انرجی کی ساتھ ہے، اس میں پڑھائی سپورٹ تو کر سکتی ہے لیکن پڑھائی سب کچھ نہیں ہے. سب کچھ صرف وہ ایک لمحہ ہے جب آپ اللہ کے ساتھ جڑ جائیں گے. 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں بھی اگر آپ اللہ کے ساتھ جڑ گئے تو اس کا مطلب ہے آپ کا کام ٹھیک ہو گیا، اس کا مطلب ہے آپ کی دعا قبول ہو گئی، آپ کی زندگی سنور گئی. 1 سیکنڈ کا 1000واں حصہ بھی بہت ہوتا ہے. یعنی 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں پڑھنے والی تجلی کوہ طور کو جلا کے راکھ کر سکتی ہے. تو یہ انسان اور اس کی خواہشات کتنی کیوں ہوں گی. اب آ جاتے ہیں جی کرنا کیا ہے. اس کا طریقہ ہے جو میں اکثر بات کرتا ہوں، کیونکہ یہ سیکوینس بھی سیم رہتا ہے اور چیزیں بھی سیم رہتی ہیں، صرف اس کی انرجیز بدل جاتی ہیں یا ٹائم اینڈ ڈائمینشنز بدل جاتی ہیں، باقی سارا کچھ ہو ہی رہتا ہے. تو جب کسی کے گھر جاتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، اس کا گریٹیٹیوڈ تو کرتے ہیں نا، اس کا شکریہ تو ادا کرتے ہیں نا کہ اس نے اپنے گھر آنے کی اجازت دی. اگر اللہ نے آپ کو یہ اجازت دے دی ہے کہ اس کا نام لے لیں، اس کے حبیب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کی توفیق دے دی ہے، تو پھر سب سے پہلے اللہ کا شکریہ ادا کرنا تو بنتا ہے نا. سب سے پہلے 2 رکعت نماز شکرانہ. اس کے بعد کائنات پوری بنی کس کے لیے؟ وہ بنی ہے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وجہ تخلیق کائنات، سرکار ختمی مرتبہ. تو ان کی بارگاہ میں درود پاک سب سے زیادہ ضروری، ان کی بارگاہ میں درود پاک کم از کم 1 تسبیح، زیادہ سے زیادہ جتنا آسانی سے پڑھ سکے. اس کے بعد سورہ المعارج کا میں نے ذکر کیا، 1 مرتبہ بس وہ تلاوت کر لیں، صرف 1 مرتبہ بہت ہے. سورہ المعارج کی تلاوت کر لیں، اس کے بعد دوبارہ 1 تسبیح درود پاک، کم از کم 1 تسبیح، زیادہ سے زیادہ جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ 1 سیٹ مکمل ہو گیا. اب اس کے بعد دوبارہ
یعنی بلا تعطل، اس کے ساتھ فوراً آپ نے جو ہے وہ دوسری شروع کرنی ہے. تو آپ بات کر لیں گے اس کی ایگزیکیوشن کے. اس کی ایگزیکیوشن کیا ہوگی؟ یعنی ایک تو آپ نے انرجی کو گریب کر لیا، آپ اس انرجی کو آگے چلانا بھی ہے نا. تو اس انرجی کے لیے سب سے پہلے درود پاک، آپ چونکہ پہلے ایک تسبیح پڑھ چکے ہیں، تو اب آپ نے ڈائریکٹ سورہ قدر 11 مرتبہ اس کی تلاوت کرنی ہے. سورہ قدر 11 مرتبہ تلاوت کرنے کے بعد قرآن پاک کی آخری 11 آیات. اب آخری 11 آیات قرآن پاک کی جو بنتی ہیں وہ سورہ فلق اور سورہ ناس دونوں بنتی ہیں. یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد قل اعوذ برب الفلق سے شروع کرنا ہے اور والناس تک 11 آیات ملا کے اکٹھی پڑھنی. ٹھیک ہے، یہ آپ نے 5 مرتبہ تلاوت کرنی. قرآن پاک کی آخری 11 آیات یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس کو ملا کے 5 مرتبہ تلاوت کرنا ہے 11 مرتبہ سورہ قدر کے بعد. اس کے بعد جو میں نے کہا تھا کہ ایگزیکیوشن کے لیے ایک صورت میچ کرتی ہے، ایک صورت قرآن پاک کی اس انرجی کی ایگزیکیوشن کے لیے وہ میچ کر رہی ہے سورہ التکویر. سورہ التکویر جو ہے یہ قرآن پاک کی 81 یعنی 81ویں صورت ہے. 81، 8 اور 1 9، 9 کائنات میں ترقی کا سب سے بڑا عدد ہے. تو وہ جو میں نے کہا تھا کہ سیڑھیاں اور ترقی اور سارا یہ ان صورتوں سے ہم نکالتے ہیں کہ یہ کس ساتھ، یہ کس جگہ کام کرے گی اور کیسے کرے گی. سورہ تکویر ایک مرتبہ صرف تلاوت کر لیں. اس کے بعد دوبارہ سورہ فلق سورہ ناس ملا کے 11 مرتبہ 11 آیتیں آخری قرآن پاک کی 5 مرتبہ اس کو تلاوت کریں. اس کے بعد دوبارہ سورہ قدر 11 مرتبہ اس کو تلاوت کرنا، اور پھر آخر میں درود پاک سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ جتنی محبت، عقیدت، پیار، خلوص کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں پیش کریں. اب باری آ جاتی ہے اپنی حاجتیں مانگنے کی اور دعا کی. اب آپ نے صلاۃ الحاجت پڑھنی ہے اور دعا کرنی ہے، اور دعا جو ہے پھر خود غرضوں والی نہیں کرنی، پھر سب کے لیے دعا کرنی ہے. پھر اس کے لیے بھی دعا کریں جو اس دنیا میں سے چلا گیا، اس کی دعا کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس کے لیے بھی دعا کریں. جو آپ کے قریب ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں، جو دور ہیں اپنے ملک کے لیے، اپنے شہر کے لیے، اپنے گھر کے لیے، میرے لیے، میری ٹیم کے لیے، آپ کے لیے، آپ کی ٹیم کے لیے بھی دعا کریں. تو بس دعا کریں اور پھر دیکھیں اللہ کرتا کیا ہے. بن مانگے برسات کا نام رحمان اور رحیم ہے. یعنی جو ہے مؤتی جو اللہ کا نام ہے وہ ہے عطا کرنے والا. عطا کرنے والا وہ ہوتا ہے کہ جس سے کچھ مانگا جائے اور وہ عطا کر دے. لیکن اللہ کے 2 نام ایسے ہیں، الرحمن اور الرحیم، جس کا ذکر بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کہ کوئی نہ مانگے اس نے دینا. یہ بن مانگے کی برسات کا نام ہے، اس نے پیدا کیا، اس نے دینا ہے. تو ذرا اسی یقین کے ساتھ اللہ سے مانگے نا، کہ جیسے بچہ اپنی ماں سے مانگتا ہے کہ بھائی امی جی مینو میرا مسئلہ ہے حل کرو. وہ اللہ ایک 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. دیکھیں اللہ کرتا کیا ہے، کریں تو صحیح.